اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ ہود، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45، 38 سے 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مبارزہ، مکالمہ، اور بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم کہ اے نوح اب تم کشتی بناؤ ہماری ہدایت کی روشنی میں، ہماری وحی کے مطابق، اور وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا، وہ لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے حضرت نوح علیہ السلام شفقت کے عنوان سے ممکنہ طور پر سفارش کر سکتے ہیں، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک زوجہ اور ایک بیٹا وہ بالآخر غرق ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں آگے بحث بڑھتی ہے اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کی طرف سے ان کی قوم کے کچھ بڑے لوگ گزرتے تھے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ ان سے تمسخر کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ وہی لفظ ملا ہے جو پہلے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی قوم کی ایلیٹ کلاس، وہ افراد کے جو معاشرے کے اندر انفلوئنشل ہوتے ہیں، ان کی ایک سے ہوتی ہے، اور جنہوں نے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اذیت دی تھی اور ان کا پیغام نہ فقط یہ کہ قبول نہیں کیا تھا بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس طرح سے پیش کیا تھا
کہ بہت سے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو اس جگہ پر کہ جہاں بظاہر طوفان کا، سیلاب کا کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ بعض تفاسیر کے مطابق کہ اس جگہ پر پانی کی کمی تھی، تو ان لوگوں نے جب کشتی بنتے ہوئے دیکھی تو مذاق اڑانا شروع کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کارپینٹر یا بڑھئی کہنا شروع کر دیا۔ یعنی اس الفاظ یہ ہیں کہ صرت نجارن بعد النبوہ، کہ پہلے تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور اب نجاری بھی کرنے لگے، یعنی بڑھئی گیری بھی کرنے لگے۔ تو یہ ان کا مذاق اڑانے کا معاذ اللہ انداز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رسپونڈ کیا، اور مت بھولیے کہ 2500 سال کی تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے اور 950 سال کے قریب انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قوم عجیب ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ نبی کی دعوت تھی جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کا ممکنہ نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ ان کے اوپر عذاب خدا گویا آیا ہی چاہتا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتی ہے عذاب یخزیہ، کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ عذاب اترتا ہے کہ جو قائم رہنے والا ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد وہ ٹیمپریری عذاب نہیں ہوگا، ایک عذاب ایسا ہے کہ جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے، متنبہ ہو جائے، ایک ٹیمپریری تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، وہ تو ایک طرح سے رحمت اور بلیسنگ ہے۔ لیکن یہ والا عذاب کہ جو پھر بعد میں ختم بھی نہیں ہونے والا، جس کے نتیجے میں بالآخر انسان کی زندگی ہی ختم ہو جائے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس عذاب کے نتیجے میں ایک مقدماتی عذاب سے گزر کر گویا جہنم میں جانے والا ہے، تو پھر یہ دائمی عذاب ہی کا مقدمہ بن گیا۔ اب پروردگار فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی وہ عذاب کا وقت آ گیا، وفارت تنور، اور جو تنور تھا وہ ابلا۔ اب یہ تنور جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا بعض مفسرین نے یہ تجزیہ کیا کہ بظاہر تنور کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آگ روشن ہوتی ہے اور اسی سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، یعنی یہ حالات کے دگرگوں ہونے کی ایک علامت تھی کہ جو روٹین کے معاملات ہیں اب وہ شفٹ کی طرف جا رہے ہیں اور تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام واضح طور پر سمجھ گئے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے گویا اشارہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو منتخب افراد تھے اور جو منتخب جانوروں کے بھی ایون جوڑے، ان کو لے کر وہ سوار ہو گئے کشتی کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اور جانوروں کے جوڑے بھی دو لے لو، اور اپنے اہل کو بھی لے لو، جو تمہارے اہل ہیں ان کو بھی لے لو۔ یہ اہل کا لفظ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اہل کو لے لو الا من سبق علیہ القول، مگر وہ کہ جن کے اوپر پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، ومن آمنا، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی لے لو اپنے ساتھ۔ یعنی اب جو کشتی کے اندر سوار ہوتا جائے گا وہ سب کے سب نجات یافتہ ہوں گے، اور جو کشتی میں شامل نہیں ہوں گے وہ سب کے سب عذاب کا شکار ہوں گے، غرق ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پروردگار عالم نے جو تعبیر استعمال کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان جانوروں میں سے کچھ کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو بالآخر بعد میں بچ جانے والوں کی زندگی کے لیے، ان کی لیونگ کے لیے، ان کی لائیولی کے لیے جن کا وجود ضروری تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کشتی میں کچھ ہی کو جگہ دی جا سکتی ہے، سب کے سب اس کے اندر جگہ بھی نہیں پا سکتے، تو انسانوں کا جو انتخاب ہے وہ تو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ اور اس بنیاد کے اوپر ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اہل میں بھی وہ افراد کے جنہوں نے اس تمام پیغام کو ریجیکٹ کیا ہے ان کو بھی غرق کر دیا جائے گا، یہ بھی بالکل واضح ہو گیا۔ لیکن جو جانوروں کا انتخاب ہے وہ بعض مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے کہ ان میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ وہ ہوں کہ جو بعد میں بچ جانے والوں کے لیے ضروری ہو، یا مقصد پروردگار یہ ہو کہ ان جانوروں کی نسل باقی رہے اور اس طوفان کی نظر نہ ہو جائے۔ تو بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو پانی کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، تو ان کو کشتی میں جگہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
لیکن وہ کہ جو کشتی میں جگہ دیے گئے ان کے لیے یہ خیال رکھا گیا کہ ایک تو یہ کہ وہ پانی کے اندر زندہ نہ رہ سکتے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ان کا ہونا مستقبل میں ان انسانوں کے لیے ضروری ہو۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے افراد۔ قلیل کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پھر غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سینکڑوں سال کی جو تبلیغ ہے اس کے بعد اگر قلیل افراد ایمان لاتے ہیں تو کیا کوئی عقل مند انسان اسے حضرت نوح علیہ السلام کی ناکامی سے تعبیر کرے گا؟ یہ خاص طور پر ہمارے ان دوستوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر ایک گروہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام ہو گئے۔ یہی تو غلط بات ہے۔ کسی نبی یا کسی رسول کے کامیاب یا ناکام ہونے کا معیار یہ ہے ہی نہیں کہ کتنے افراد ان کے اوپر ایمان لائے۔ اس کی کامیابی کا معیار صرف ایک ہے کہ اس نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے بعض روایتوں کے اندر تصریح آئی ہے کہ 80 افراد تھے جو ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کامیابی مسلم ہے، یہ ایمان نہ لانے والوں کی ناکامی ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وقال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا فیہا، کہ سوار ہو جاؤ اس کے اندر، بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے ہوئے، مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں توجہ رہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہیں کہ جن کی سفر کے موقع پر تلاوت کرنے کی تاکید آئی ہے تاکہ مسافر سفر کی ناگہانی آفات سے محفوظ رہ سکے۔ اور یہیں پر اس حدیث کی طرف توجہ کرنا بھی بہت ضروری ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ جو اس میں سوار ہو گیا، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جس نے تخلف کیا یعنی سوار نہیں ہوا یا سوار ہو کر اتر گیا تو اس نے یقیناً ہلاکت کو اختیار کیا، وہ غرق ہو گیا اور وہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ پیغام بہت واضح پیغام ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، اور وہ چل رہی تھی ان کو لیے ہوئے ایسی لہروں میں جو پہاڑوں جیسی تھی، یعنی اس کے سامنے بڑی بڑی عمارتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، پہاڑوں کی طرح سے تو وہ موجیں تھیں۔ ونادى نوح، اور نوح علیہ السلام نے اس موقع پر ندا دی، آواز دی، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ الگ ایک طرف کھڑا ہوا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا، سآوی الی جبل، کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور جلد پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یعنی یہ پانی کتنا اونچا آئے گا، میں اگر پہاڑ پر چڑھ جاؤں تو پہاڑ سے اوپر تو نہیں آئے گا، یعصمنی من الماء، یہ پانی مجھے، پانی کے مقابلے میں مجھے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے اس امر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر یہ کہ وہ جس پر رحم کرے۔ اور اس نے کس پر رحم کیا؟ کہ جو کشتی میں سوار ہیں۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے رحم کرنے والا خدا ہے، مگر رحم وہ جس ذریعے سے کرتا ہے وہ وسیلہ بھی محترم ہو جاتا ہے، اس طرح کی کشتی جو ہے وہ اس موقع پر وسیلہ تھی۔ وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو بظاہر بیٹا ہونے کی وجہ سے فیملی میں شامل ہے، مگر اصطلاح کے اندر پروردگار عالم اسے اہل میں شامل نہیں مانتا، جیسا کہ آگے یہ بات آئے گی۔ وقیلا، اور یہ کہا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، کہ اے زمین نگل لے اپنے پانی کو، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، وغیض الماء،
اور پانی تہنشین ہو گیا، وقضی الامر، اور جو ہونا تھا ہو چکا۔ اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، کوئی زبان ہو، اس زبان کے اندر عربی کے ان الفاظ کا وہ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کا حق ادا کیا جا سکے جو عربی زبان کے اندر ان الفاظ کے ذریعے سے جن کا اظہار کیا گیا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر بہت سے کافر اور مشرکین اور منکر قرآن کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ کسی اور زبان کے اندر وہ کیفیات آ ہی نہیں سکتی، لہذا معنی اور بیان کی مختلف کتابوں کے اندر اس حوالے سے بڑی بحثیں موجود ہیں، مگر بہرحال ان کو انجوائے کرنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ بہرحال جو اس وقت امر پروردگار تھا اس کے حوالے سے الفاظ اور تعبیرات یہ ہیں جو ہمارے سامنے استعمال ہو رہی ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے زمین پانی کو نگل لے، اے آسمان تو تھم جا، اور پانی تہنشین ہو گیا اور جو ہونا تھا ہو چکا۔ واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ کہاں پر ہے اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، عراق کے بعض مقامات کا حوالہ دیا گیا، مگر وہ جو بھی جگہ وہ خلاصہ کلام یہ کہ وہاں پر وہ پہاڑ کے پاس، پہاڑ کے دامن میں جا کر اس کشتی نے اپنا سفر مکمل کیا جو کئی مہینوں پر محیط تھا۔ وقیلا، اور یہ کہا گیا بعدن للقوم الظالمین، کہ لعنت ہو ظالم لوگوں پر۔ بعدن یعنی دوری، جو لعنت ہی کی ایک تعبیر ہے۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے رب کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس آیت سے پہلے بیان کیا گیا تھا، آیت نمبر 43 کے اندر اور 42 کے اندر۔ تو پروردگار عالم سے نوح علیہ السلام نے فریاد کی، فقال رب، اور یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بالکل حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تو سب سے صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ ندا کی ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ ان کا بیٹا ہے، ان کے اہل میں سے ہے، یہ بظاہر فیملی میں ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورہ ہود اس پرابلم کا بہت امپورٹنٹ ایک حل پیش کرتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بظاہر بیٹا ہونے کی وجہ سے فیملی میں شامل ہونا، بیوی ہونے کی وجہ سے فیملی میں شامل ہونا، اہل میں شامل ہونا، اور ایک ہوتا ہے اصطلاح کے اندر کسی کا اہل میں شامل ہونا، یعنی اپنے اعمال و کردار اور اپنے ایمان کی وجہ سے کسی کا اہل میں شامل ہونا۔ یہاں پر اگر اہل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے دیکھا جائے تو بہت واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بیٹا ہونے کی وجہ سے اہل میں شمار کر رہے ہیں، اور اس وعدے کی اس پہ تطبیق کر رہے ہیں جو پروردگار نے کہا تھا کہ جو تمہارا اہل ہے اس کو بھی شامل کر لو۔ لیکن یہاں اب پروردگار کا جو جواب آنے والا ہے وہ اس اصطلاح کے عنوان سے ہے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے صرف کوئی اصطلاحاً اس طرح سے اہل میں شامل نہیں مانا جائے گا کہ جو حق ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سورے کے اندر مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے بیوی کو بھی اہل سے خارج کیا ہے، بیٹے کو بھی اہل سے خارج کیا ہے، اور یہی پھر بعد میں ضروری ہو جاتا ہے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں کہ پیغمبر اکرم کی بیوی بھی ہے، پیغمبر اکرم کی اولاد بھی ہے، اور اب اس لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں کون شامل ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے چادر میں لے کر یہ دعا مانگی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت جو میرے خاص ہیں، جو میری حمایت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تطہیر کی جو دعا ان کے لیے مانگی گئی جو طہارت ہی کے ادامے یا کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کے لیے تھا، مگر اس چادر میں لے کر واضح کر دیا گیا کہ یہ ہے میرے اہل جو صرف اور صرف رشتہ داری کی وجہ سے اہل نہیں ہیں، نگاہ قدرت میں بھی یہ اہل ہیں کہ جن کے لیے خدا نے اعلان کر دیا لیذھب عنکم الرجس، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ حدث و نجاست کو تم سے دور رکھا اور ویسا طاہر رکھا جو طہارت کا حق ہے۔ یہ ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد اس آیت تطہیر کی امپورٹنس اور اس کا شان نزول ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے، جس کا حوالہ بہرحال ساستہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بات تھی جو گزارش کی گئی، باقی غور و فکر کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس سامان موجود ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔